السلام پاکستان خاص طور پہ شریسن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بڑا خطرناک آئینی بحران چل رہا ہے، سیاسی بحران چل رہا ہے، اور اس کے اندر روزانہ کی بنیادوں پہ آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بلاول ملے فضل الرحمان سے، فضل الرحمان ملے نواز شریف سے، نواز شریف اس سے ملے وہ شہباز شریف سے، اور یہ ایک گول چکر چل رہا ہے۔ مگر اس پورے چکر کے اندر آپ کو نہ کراچی کی نظر آ رہا ہے نہ ایم کیو ایم نظر آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم جو اپنی 22 سیٹوں کو لے کے بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ کیا ایم کیو ایم کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی ڈیمانڈز ہیں تو وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں لائی گئی ہیں؟ اور اگر کوئی انسرٹ ڈیمانڈز ہیں جو کہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی اندر کھانے کچھ ہو گیا ہے، تو وہ کہاں ہیں، وہ کیا ہیں؟ مگر جو احسن اقبال کی پریس کانفرنس تھی ایم کیو ایم کے پاکستان ہاؤس میں، جہاں پہ وہ چورن دے رہے تھے، اسے لگ تو نہیں رہا کہ وہ کچھ دینے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کو، وہ آگے کی آنے والی کسی ترمیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم نے کوئی مؤثر طریقے سے اپنے کیس کو ریزلٹ کیا ہے، اور میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کیوں۔ اور انہوں نے بالکل ان کے کہنے پہ ایک محسن نقوی کے کال پہ جو معاملے کو سیٹل کر دیا۔ اگر ایسا ہوا ہے اور ایم کیو ایم نے اس پورے معاملے کے اندر شہر کے لیے، سندھ کے لیے یا کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں لیا، تو ایک انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی فائنینشیل منڈ والی کر لی ہے، یا آپ کسی اور پریشر میں آ کے آپ نے ایک فرد واحد نے جو ہے نا اس چیز پہ ایگری کر لیا۔ اب جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو چیئرمین ہیں خالد مقبول، اور وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں، تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ خالد مقبول جو ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ محسن نقوی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کے اندر ہیں۔ وہ کیوں نہیں اپنا کوئی سٹینڈ یا پوزیشن دے پا رہے؟ بھائی اگر کوئی سٹینڈ لیا ہے تو آپ بتائیں۔ آپ یو این میں گھوم کے آ جاتے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں، مگر آپ کی زبان سے ابھی تک اس آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہیں کر رہی۔ خالد وہ چپ کیوں ہے؟ ایسا وہ کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں؟ اگر تو واقعی میں کچھ اچھا سے اچیو کریں گے تو ہم سے تعریف سنیں گے، ورنہ میں سمجھتا ہوں اس ترمیم کے بعد اگر ایم کیو ایم نے کچھ بھی نہیں لیا حکومت سے اور آنکھ بند کر کے ووٹ ڈال دیا، تو ان کو پارٹی کی عادت سے دستبردار ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ ہے، کل اگر آپ نے نوٹ کیا کہ ایم کیو ایم کا جو اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا تھا، جس کے اندر پوری ایم کیو ایم کی کابینہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کو لیڈ ایسا تو لگ رہا تھا کہ کامران ٹسوری کر رہے تھے، جو کہ گورنر ہے۔ اچھا، گورنر سندھ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم سے تعلق ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے ان سے تعلق نہیں ہے۔ اٹس اے میٹر آف کنوینئنس۔ یہ بالکل وہی کنوینئنس ہے جو فاروق نسیم کے بارے میں اکثر ایم کیو ایم والے لیتے تھے۔ کبھی مرضی آتی تھی تو فاروق نسیم ایم کیو ایم کو ہو جاتے تھے، اور پھر کبھی کہتے تھے وہ کسی اور کے نمائندے ہیں۔ اگر کسی اور کے بھی نمائندے ہیں تو وہ آپ کی پارٹی میٹنگ کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے برابر میں جو ہے خالد مقبول جو ہے دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی آپ اگر چیئرمین ہے پارٹی کے، تو کیا آپ اتنا بھی ایگزرٹ نہیں کر سکتے کہ گورنر سندھ، اگر آپ کے کارکن ہیں پارٹی کے، تو وہ آپ کے ساتھ لیڈ بنا بیٹھیں؟ اور اگر گورنر سندھ ہی چیئرمین ہے تو پھر آپ بتا دیں گے وہ چیئرمین ہے، پھر ان سے سوال جواب کیا جائے گا۔ مگر اگر آپ یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو پھر جب آپ کی کپتانی پہ یا آپ کی لیڈرشپ پہ کوشچن کیا جاتا ہے تو آپ کو برا کیوں لگ جاتا ہے؟ تو یہ سوال تو آپ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو اپنی جماعت سے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ آپ ایم کیو ایم کی جو آپ کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، وہ آپ کی پذیرائی کے لیے تو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلا سکتی ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیمپین نہیں چلاتی۔ وہ اس آئینی ترمیم میں آپ سے حقوق مانگنے کے لیے کوئی کیمپین نہیں چلاتی۔ کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ بند کر کے خالد مقبول پہ بھروسہ کر لیا جائے۔ یہ بالکل وہی نعرہ ہے جو ایم کیو ایم لنڈن نے ایک زمانے میں لگایا تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، اور آپ دیکھ لیا آپ نے اثر کیا ہوا اس کا، نہ آپ کو منزل ملی اور رہنما جو ہے لنڈن بھاگے ہیں۔ اسی طرح بالکل خالد مقبول کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے کہ ہمیں منزل نہیں چاہیے، ہماری منزل خالد مقبول ہے۔ جی نہیں، لاکھ ہزاروں مہاجروں نے خالد مقبول کو چیئرمین بنانے کے لیے قربانیاں نہیں دیں۔ کسی نے بھی خالد مقبول کو چیئرمین نہیں بنایا۔ کیا خالد مقبول کسی الیکشن کے بعد چیئرمین بنے ہیں؟ تو ہمیں دکھا دیں کہ ووٹنگ پروسیس چیئرمین بنے یا وہ خود ساختہ اپنی مرضی سے چیئرمین بنے ہیں۔ کوئی پروسیس، کوئی لیگل پروسیس سے بنے ہیں، کوئی پولیٹیکل پروسیس سے بنے ہیں، کوئی جمہوری پروسیس سے بنے ہیں، یا 8 یا 10 یا لوگوں نے 12 لوگوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ چیئرمین ہے۔ اور وہ اتنے بڑے چیئرمین ہیں تو وہ 10 لاکھ لوگ تو جمع کر کے دکھائے نا پاکستان کے اندر یا کراچی کے اندر کہیں پر بھی۔ تو یہ سوال جو ہے نا وہ سوچنے کے لیے بنتا ہے کہ خالد مقبول جو ہیں وہ ان کی ایک ویکنس نظر آ رہی ہے۔ وہ ایک فون پہ گر جاتے ہیں، وہ ایک ٹور پہ گر جاتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے۔ لیکن مجھے کامران ٹسوری سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کامران ٹسوری خالد مقبول کو مینیور کر رہے ہیں، تو وہ کامران ٹسوری کا وہ ہے پولیٹیکل برنک پنشپ ہے۔ اور خالد مقبول سے ویک کیوں دکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ جگاڑ لگا کے چیئرمین بنیں گے تو یہی ہوگا۔ میری پچھلے کچھ دنوں کے اندر اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے کچھ پرانے لیڈر سے بات ہوئی جو اب کچھ اس میں سے پاکستان میں نہیں رہتے، اور ان سے میں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ خالد مقبول صاحب جب 2012 میں واپس آئے تھے
تو یہ کیا سوچ کے آئے تھے، کس انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے تھے؟ کیونکہ ان پر تو بڑے خطرناک قسم کے الزامات تھے، اور ایسا کیا ہو گیا کہ وہ سب الزامات ختم بھی ہو گئے اور یہ ایم کیو ایم کے اندر الیکٹ بھی ہوئے اور بلکہ اب منسٹر بھی بن کے رہے، تو اور چیئرمین بن گئے۔ تو اگر آپ دیکھیں 22 اگست کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نے بینیفٹ اٹھایا تو وہ خالد مقبول نے اور ان کی ٹیم نے اٹھایا۔ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ خالد مقبول کی ٹیم نے 22 اگست کروایا۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ یہ نہ بھولیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد ایم کیو ایم کے مرکز پہ بہت سارے لوگوں کو ڈفرینٹ کارکنوں سے لڑائی جھگڑا، ان سے پٹائی کروائی گئی۔ میری انفارمیشن کے حساب سے پہلی بات، خالد مقبول بغیر اپنی لنڈن قیادت کی پرمیشن کے جو ہے پاکستان پہنچے تھے، اور وہ اس لیے پہنچے تھے کہ ان کو اب یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں قیادت ٹیک اوور کر لوں گا۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ رؤوف صدیقی، جن کے خلاف کوئی کمرشل کرپشن کا کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا اور وہ پکڑ لیا گیا تھا، اس وقت کی رابطہ کمیٹی نے، جس کو اس وقت شاید انیس بھائی یا ان کی ٹیم لیڈ کرتی تھی، اس کی چونکہ بازگشت شروع ہو گئی تھی، تو رؤوف صدیقی نے امریکہ جا کے خالد مقبول کو اور الطاف سنگھ کو کنونس کر کے ان کو پاکستان پہنچوایا تاکہ وہ اس وقت ان لوگوں کو مائنس کروا سکیں۔ اچھا، مائنس کروانے کا طریقہ بڑا آسان تھا کہ جب الیکشن ہار دیا گیا تو آپ نے بدتمیزی کروائی گئی اور آپ نے جو ہے اپنی قیادت کو اس وقت مار پیٹ کروائی گئی، اور تاکہ وہ مائنس ہو جائیں اور ان کو رابطہ کمیٹی سے یا اس سے سسٹم سے نکال دیا جائے۔ اس بدتمیزی یعنی اس طریقے کے ساتھ خبر یہ ہے کہ اس وقت جب یہ کام ہو رہا تھا تو خالد مقبول باہر کھڑے اس کام کو اوور سائٹ کر رہے تھے۔ تو یہ اگر خبر جو ہے صحیح، اور یہ مجھے بہت ہی مستند 2-3 سینئر لیڈرز نے ایم کیو ایم کے جو پاکستان میں نہیں ہیں انہوں نے بتایا، تو اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے خالد مقبول نے اس دن ایم کیو ایم کو ٹوٹنے کی بنیاد رکھی، جس کا الزام دوسروں پہ لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ بدتمیزی اس دن نہیں کی جاتی تو شاید ایم کیو ایم کے اندر دراڑیں نہیں پڑتی اور شاید پی ایس پی نہ بنتی، مگر اس دن جس طرح بدتمیزی ہاتھا پائی کروا کے کئی لیڈروں کو ذلیل کرا کے باہر نکالا گیا، وہ شاید بنیاد تھی جس دن کے بعد ایم کیو ایم ٹوٹنے کا سفر شروع ہو گیا۔ پہلے آپ نے وہ کیا، پھر آپ نے 22 اگست کیا، اور طریقے سے پہلے آپ نے وہ لوگ جو آپ کے لیڈر بننے کے راستے میں حائل ہوتے ہیں ان کو نکالا، اور اس کے بعد 22 اگست کو آپ نے اپنی اسٹریٹجی لگا کے الطاف کو بھی مائنس کر دیا، اور آج اس کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے آپ آج بلا وجہ کا خود ساختہ چیئرمین بن کے ایم کیو ایم کو بیٹھ گئے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی تک جتنی، اور یہ جو نعرہ لگ رہا ہے نا آج کل میں سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں کہ ہماری منزل خالد مقبول ہے، خالد مقبول نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، خالد مقبول نے صرف اپنے آپ کو پارٹی کا چیئرمین بنوایا اور کچھ نہیں کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں ایم کیو ایم تو ابھی 1 سال سے پاور میں ہے، مرجر کو 2 سال ہوئے ہیں، مرجر کیا خالد مقبول مرجر کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں؟ اور کیونکہ مرجر کے بعد اگر ایم کیو ایم میں نکھار آیا ہے تو وہ تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کمال کی وجہ سے آیا ہے نا، وہ انیس قائم خانی کی وجہ سے آیا ہے، یا وہ فارس ستار کی وجہ سے آیا ہے۔ اس میں پھر خالد مقبول تو پہلے ہی پارٹی کے اندر موجود تھے، کنسسٹنٹلی موجود تھے 2012-13 کے بعد سے، تو ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ زیرو، ماں سوائے اس کے کہ وہ یو این میں 10 لوگوں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ اسپیچ کر کے آ جاتے ہیں، جس کو ان کے پنٹر بولتے ہیں کہ بہت بڑی مہاجر قوم کی اچیومنٹ ہے۔ حالانکہ میری انفارمیشن کے حساب سے یو این کے اندر ندیم نصرت بھی جا چکے ہیں اور بابر غوری بھی جا چکے ہیں، مگر ظاہری بات ہے ان کو شاید لوگ مہاجر نہیں سمجھتے، مہاجر صرف خالد مقبول کو سمجھتے ہیں۔ تو اب سوال کیا ہے، پرابلم کیا ہے، ایم کیو ایم کے سامنے راستے کیا ہیں؟ بھائی آپ کچھ نہیں کریں نا، آپ اپنے نہ آپ لوکل باڈی سے امینڈمنٹ کروا پا رہے ہیں، نہ آپ یہ کروا پا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں R140A کی امپلیمنٹیشن کروا پا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہیں۔ میری خبر انفارمیشن کے حساب سے ایم کیو ایم کے اندر ایک سرٹن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کل ووٹ نہ ڈالیں، جب بھی یہ ووٹ ہو وہ ووٹ نہ ڈالیں، ابسٹین کر جائیں، بیمار ہو جائیں۔ میرے پاس اسلام آباد یا ادھر سے ادھر سے لیفٹ رائٹ جو آپ کو پتہ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان سے پاس سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایم کیو ایم کے 2-4 لوگ ووٹ نہ ڈالیں، اور یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو ہے پھر ایم کیو ایم کی پوزیشن بہت ویک ہو جائے گی۔ یہی بات ہے، پریشانی ہے کل رات کو جو اجلاس ہوا اس کے بعد یہ میسیجنگ دی گئی کہ ایم کیو ایم اس وقت ووٹ ڈالنے پر کنفیوزڈ ہے، اور وہ اسی لیے کنفیوزڈ ہے تھینکس ٹو پیپل لائک یو، کہ جنہوں نے اپنی قیادت سے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ تم ہمیں سستے میں کیوں بیچ رہے ہو یا فری میں کیوں بیچ رہے ہو، ساڈی بھی کوئی عزت ہے۔ مگر یہ بات ان کو سمجھ میں آیا جن کو عزت کا مطلب پتہ ہو، مگر ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے اندر کچھ غیرت مند لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ سٹینڈ لے لیا ہے، اور ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ آرٹیکل 140A کو پیپلز پارٹی کی وجہ سے چینج نہیں کروا پا رہے ہیں، آپ اگر اور بھی آپ کو مجبوریاں ہیں تو کم سے کم ہمیں SIFC کے اندر ڈلوا دیں، ہمیں سی پیک کے تحت K4 بنوا دیں، سی پیک کے تحت ڈی سیلینیشن پلانٹ لگوا دیں، سی پیک کے تحت ہمارا کراچی کا انفراسٹرکچر صحیح کروا دیں، سی پیک کے تحت یونیورسٹی بنوا دیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے آگے سرخم ہو چکے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلاول پپو بچہ ہمارا دوست ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں سی پیک میں دلوا دیں۔ اگر آپ کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو آپ یہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایم کیو ایم والے اس بات پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، مگر کیوں لیں گے؟
کیونکہ ان کو کچھ لوگوں کو، میں سب نہیں بول رہا، کچھ لوگوں کو ان کا وقت پہ حصہ مل جاتا ہے. سوچیے گا ضرور میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا لگے برا لگے، مگر یہ فیکٹس ہیں اور یہ آپ کی بھلائی کی بات ہے، اس میں میری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.